سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایک بات پوچھی، ایک سوال کیا، اور وہ سوال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت میں، حشر میں عطا کی جانے والی ایک چیز کے بارے میں تھا۔ وہ شے کیا تھی؟ صحابہ کرام نے کیا سوال کیا؟ وہ کون سا منصب، کون سا عہدہ، کون سی شے ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گا؟ انشاءاللہ الرحمن یہ ساری کی ساری باتیں آج کے ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ اس کے اندر بھی سوال ہے، ایک نہیں تین سوال، وہ کیا ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر کے قریب آئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ممبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلے زینے پر، یعنی جو پہلا سٹیپ تھا، جو پہلا زینہ تھا، جو پہلی سیڑھی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ممبر کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قدم مبارک رکھا، اللہ اکبر، اور آپ نے آمین کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر تیسرے پر قدم رکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر آمین کہا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر انور سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی، کہ آپ نے کبھی ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہوئے ہر ایک قدم پر آپ نے کبھی آمین نہیں کہا۔ یہ وہ بات تھی جو ہم نے پہلے نہیں سنی آپ سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے، حاضر ہوئے اور عرض کی، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، ایسا بندہ۔ فرماتے میں نے کہا آمین، پہلے زینے پر آمین کہنے کی وجہ یہ تھی۔ فرمایا فلما رقیت الثانیۃ، جب میں نے دوسرے پر قدم رکھا تو پھر کہتے ہیں، قال بعدا لمن ذکرت عنده فلم يصلی علیک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ فرماتے ہیں قلت آمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے آمین کہا اس پر۔ اب تیسری بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے یوں کہا کہ جس نے اپنے والدین یعنی ماں اور باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا، یعنی اس کے سامنے اس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، یعنی ان کی خدمت کے بدلے میں ان کی خدمت کر کے یہ بندہ اگر جنت میں داخل نہ ہو سکا تو ایسا بندہ بھی رب کی رحمت سے دور ہو جائے۔ فرمایا تو میں نے آمین کہا، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، حدیث پاک ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری عبرت ہے۔
ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی ذکر سنیں، اس میں اگرچہ فضیلت یوں نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک پڑھنے کی کوئی فضیلت ذکر فرمائی ہو، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور وہ پھر آپ پر درود نہ پڑھے تو جبریل امین ایسے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رب کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کا نام نامی، اسم گرامی ہمارے سامنے ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھا کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما آنیت الحوض، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ حوض کوثر کیا ہے، کیسا ہے، کسے عطا کیا جائے گا؟ یہ یقیناً میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی قیامت میں عطا فرمائے گا۔ حوض کوثر ہے کیسا، انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں، لیکن پہلے جو صحابی رسول کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما آنیت الحوض، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کتنی ہے، برتن کتنے ہیں؟ یعنی حوض ہے، ظاہر سی بات ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، حضور کے غلاموں کو سیراب فرمائے گا۔ جی ہاں، پانی کے پیالے بھر بھر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتے ہوں گے۔ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، اس حوض کے برتنوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز دیکھیے، فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا اس رب کی قسم، لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء وکواکبہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو حوض اللہ پاک مجھے عطا فرمائے گا، حوض کوثر، فرمایا اس کے برتنوں کی تعداد اتنی ہے، جو اس پر کوزے رکھے ہوئے ہیں، جو برتن ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات میں ستاروں اور سیاروں کی جو تعداد ہوتی ہے نا، کواکب، ستارے جو ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو خوب آسمان بھرا ہوا ہوتا ہے ستاروں سے، ارشاد فرمایا اندھیری رات میں جتنے ستاروں کی تعداد ہوا کرتی ہے آسمان پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے حوض پر برتنوں کی تعداد ان سے بہت بڑھ کر ہے، ان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، جس حوض پر کوزے، برتن اتنی تعداد میں ہوں گے، وہ حوض خود کتنی وسعت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور کتنی پیاری تشبیہ دے کر، کتنی پیاری مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جیسے رات، اندھیری رات کے اندر، اور ایسی اندھیری رات فرمایا جس میں بادل بھی نہ ہو، بادل بھی نہ ہو، خوب اندھیری رات ہو، تو ارشاد فرمایا کہ اس میں جیسے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں خوب کثرت کے ساتھ، ارشاد فرمایا اس ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ برتن ہوں گے میرے حوض پر، جو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حوض عطا فرمائے گا، حوض کوثر۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب انہوں نے تو سوال کیا تھا صرف کس کے بارے میں؟ برتنوں کے بارے میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ساتھ اس میں اس کی وسعت اور وہ ہے کیسا حوض، یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس حوض کے پانی کی برکت یہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جو اس سے پی لے گا، ایک بار پیے گا جو،
ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پھر پیاس آخر تک نہیں ستائے گی، پیاس نہیں لگے گی اسے، ارشاد فرمایا۔ یعنی حوض کوثر کا پانی ایسا پانی ہے کہ جو بندے کی پیاس کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 2 پرنالے اس حوض کے اندر گرتے ہیں، اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من شریب منہ لم یظمأ، ارشاد فرمایا جو اس سے پی لے گا وہ پھر پیاسا نہیں رہے گا، کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوض کے بارے میں مزید فرمایا عرضہ مثل طولہ ما بین عمان الی ایلۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 علاقوں کا ذکر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس حوض کی جو چوڑائی ہے، جو اس کا عرض ہے، ارشاد فرمایا وہ کتنا ہے؟ فرمایا جتنا عمان سے لے کر ایلا تک کا جو درمیانی فاصلہ ہے، ارشاد فرمایا اتنا اس کا عرض ہے، اس کی چوڑائی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا پانی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سفید چیزوں میں سے انسان جس سے مانوس ہے وہ دودھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پینے کی چیز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا صرف سفید نہیں ہوگا بلکہ دودھ سے زیادہ سفید، اور فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہد سے بھی بڑھ کر میٹھا ہوگا اس حوض کا پانی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوض کوثر سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے ہم سب کو حوض کوثر کے اللہ تبارک و تعالی جام عطا فرمائے، اور انہیں نوش جاں پینا بھی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوض کا ایک مرتبہ اور بھی ذکر فرمایا۔ وہ ذکر کب تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا۔ اللہ اکبر۔ کس سے؟ سنیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اسیر فی الجنت، فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، معراج کی رات کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اچانک میرا گزرنا ایک نہر کے پاس سے ہوا۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نہر کے جو کنارے تھے نا، ارشاد فرمایا جیسے خولدار کھوکھلے موتی ہوتے ہیں نا، یعنی جن کے اندر جگہ خالی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے گنبد تھے اس کے دونوں طرف۔ نہر ہے، بہہ رہی ہے، فرمایا اس کے دونوں طرف گنبد ہے۔ کیسے؟ فرمایا کھوکھلے موتیوں سے تیار کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ عمدہ قسم کے موتیوں سے۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قلت ما ھذا یا جبریل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا ما ھذا، جبریل یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں ھذا الکوثر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کوثر ہے، یہ کوثر ہے۔ الذی اعطاک ربک فاذا طینہ مسک اظفر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ کوثر ہے، یہ وہ نہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ فاذا طینہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو مٹی ہے نا وہ خالص خوشبودار مشک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، مشک کیسی اعلیٰ اور مہنگی ترین خوشبوؤں میں سے ایک ہے، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حوض کوثر، جو نہر کوثر عطا فرما رہا ہے، اس کی جو مٹی ہے وہ بھی خالص خوشبودار مشک کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حوض کوثر کے بارے میں ایک اور بھی سوال ہوا۔ وہ سوال کیا تھا، کیسے تھا؟ ایک اور حدیث پاک میں ہے۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے۔ اچانک کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اونگ آ گئی، اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اونگ آتی تو آپ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، یعنی ایسا بھی ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایک خاص کیفیت تھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثم رفع رأسہ متبسما، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر انور ایسے جھکا ہوا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں رفع رأسہ، سر مبارک کو اٹھایا۔ کیسے اٹھایا؟ متبسما، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کو اٹھایا یوں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرماتے ہوئے آپ نے سر اقدس کو اٹھایا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں فقلنا، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، اور وہ سورت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سورہ کوثر تلاوت فرمائی، فرمایا کہ یہ سورت مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ ثم قال، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتدرون مل کوثر، ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ حالانکہ صحابہ کرام علیہ مردوان خوب عربی جاننے والے تھے، کوثر کس سے بنا ہے، اس کی اصل کیا ہے اور لفظی معنی کیا ہے، وہ یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر جاننے والے ہیں، سب سے بڑھ کر جس کے پاس علم ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ نَهْرٌ، فرمایا وہ ایک نہر ہے، کوثر ایک نہر ہے۔ ارشاد فرمایا وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو عطا کروں گا، اور فرمایا علیہ خیر کثیر، ارشاد فرمایا اس پہ خیر کثیر ہے، بہت ساری بھلائیاں ہیں اس میں، کثیر خیر ہے اس میں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ایسا حوض ہے جس پر میرے امتی آئیں گے قیامت کے دن، فرمایا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے صحابہ کرام علیہ مردوان نے حوض کوثر کے بارے میں احادیث روایت کی ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں 50 سے زیادہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے حوض کوثر کی احادیث روایت کی ہیں، اور حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اور اسی طرح امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں بزرگ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخرت میں جو حوض عطا فرمائے گا، حوض کوثر، فرماتے ہیں اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ فاسق و بدعتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمائے گا، اور نہ صرف عطا فرمائے گا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اللہ تبارک و تعالی اس سے سیراب بھی فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایسے ہی حوض کوثر کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کریم مجھے عطا فرمائے گا، اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک اضافی چیز ذکر فرمائی۔ عام طور پر نہر یا حوض جو ہوتا ہے نا اس پر پرندے بھی آ جاتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پر ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح موٹی موٹی ہیں۔ جب گردن اتنی موٹی ہے تو وہ پرندہ کتنا بڑا ہوگا،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ پرندے تو بہت عمدہ ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو کھانے والے ان سے بھی زیادہ عمدہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے، اور انبیاء آپس میں فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ فرمایا اور مجھے امید ہے کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالوں کی تعداد بھی ذکر فرمائی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، ذائقہ کیسا ہوگا، اور بعض روایات میں فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا پانی حوض کوثر کا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اور خوشبو کستوری سے بڑھ کر ہوگی، اور فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دو پرنالے ہیں، دو جیسے میزاب پرنالے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سونے کا ہے اور ایک چاندی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی مسافت حوض کی کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں کہ اس کا عرض بڑا ہے اور طول کم ہے، ارشاد فرمایا یہ مربع ہے، چوکور ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کی مسافت کتنی ہے؟ ایک مہینے تک اگر کوئی آدمی سفر کرے تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچے گا۔ بعض روایات میں علاقوں کے نام بھی ذکر فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے ایک روایت میں فرمایا یمن کا شہر، اور دوسرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک شام کا ایک مقام ذکر فرمایا، بلقاء، شام کی مشہور جگہ کا ذکر کیا۔ اس کے تحت شارحین نے لکھا کہ یہ بھی ممکن ہے، بعض شارحین نے لکھا کہ حوض کوثر بعض لوگوں کی نگاہ میں دراز ہوگا، بعض کی نگاہ میں بہت دراز، اور بعض کی نگاہ میں بہت ہی دراز ہوگا، یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے اس کی کیفیت ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی شارحین نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس آدمی نے جو دو مقام دیکھے ہوئے تھے سمجھانے کے لیے انہی دو مقاموں کا ذکر فرما دیا کہ یہ فلاں جگہ جو تم نے دیکھی ہوئی یہاں سے یہاں تک یہ مسافت ہے، یہ دو کناروں کا درمیانی فاصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو حوض کوثر پر آئیں گے، اللہ اکبر، فرمایا سب سے پہلے جو آئیں گے وہ ہیں اول من یرد علی الحوض اہل بیتی ومن احبنی من امتی۔ ارشاد فرمایا حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے اہل بیت اور میرے وہ امتی جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ارشاد فرمایا سب سے پہلے یہ شرف پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان خوش نصیب امتیوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست کرم سے سب سے پہلے حوض کوثر کے جام پئیں گے، جنہیں اللہ کریم نصیب فرمائے گا، ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چابِ علم کی کہا گیا اسے، کہاں